اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب قرآن پاک کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع جو 3 آیات بینات پر مشتمل ہے، اس وقت اللہ کی توفیق سے پڑھ کر سنایا گیا۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روکے رکھنا بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا احسان کے ساتھ، اور نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ تم لوگ اس میں سے جو کچھ تم نے ان بیویوں کو کوئی چیز دی ہے، سوائے یہ کہ دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، اس میں جو خاتون کوئی فدیہ دے دے اس کے لیے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے آگے مت بڑھنا، اور جنہوں نے اللہ کی حدود کو تجاوز کر گیا یہ وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پھر نہیں ہے حلال اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی دوسرے شوہر سے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس خاتون کو طلاق دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں ایک دوسرے سے، ہاں مگر یہ کہ وہ گمان رکھتے ہوں اس بات کا کہ اب وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ انہیں واضح فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہیں۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور پھر وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کی تکمیل کو، تو پھر یا تو انہیں بھلے طریقے پہ روکے رکھو یا انہیں معروف طریقے پر بھلے طریقے پر رخصت کر دو، اور انہیں اس لیے نہیں روکنا تاکہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تحقیق اس نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا۔ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر فرمائی،
اور وہ جو اس نے نازل فرمایا تم پر کتاب اور حکمت جس کے ذریعے وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں، ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یہ رکوع طلاق کے مسائل سے پر ہے۔ طلاق جن چیزوں کو اسلام پر عیب نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دشمن خیموں سے، اس میں ایک چیز 3 طلاق ہے۔ دوسری چیز ابھی جو بہت زیادہ بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، حلالہ بل حلالہ بل حلالہ بل۔ کچھ دنوں پہلے حکومت نے 3 طلاق کے اوپر بندش لگا دی۔ ایک نشست میں اگر 3 طلاق دے دی جائے تو اس کو انہوں نے قابل تعزیر قابل سزا جرم قرار دیا۔ یہ ساری باتیں ان کے تناظر میں اس رکوع کی 3 آیتیں کتنی ہیں؟ پورے رکوع صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن ان 3 آیتوں میں مسائل طلاق کو اس رب نے جس نے اس دین کو انسانوں کے لیے تجویز فرمایا اور انسانوں کے لیے پسند فرمایا، یہ دین آدمی وہاں پر سر جھکانے پہ مجبور ہو جاتا ہے جہاں اس کی اپنی عقل کا بنایا ہوا بنائی ہوئی کوئی چیز ہو اور کہیں وہ خطا کر جائے۔ جب آدمی کی عقل جو ہے وہ تو 1000 بار ٹھوکر کھاتی ہے نا، ارے واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دین حق ہے بھائی۔ یہ ہم اہل ایمان جن کے ذمے یہ تھا کہ وہ اپنے دین کی ضروری معلومات حاصل کرتے، انہوں نے چند عبادات تک اپنی معلومات کو محدود رکھا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ اب آپ انداز فرمائیں طلاق کیا ہے؟ طلاق وہ حق ہے جو ہر شادی شدہ کو حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر شادی شدہ آدمی کو طلاق کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اس میں جو فرض کا حصہ علم کا، اس میں ایمانیات ہے، عقائد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو ایک آدمی سے انفرادی طور پر تعلق رکھتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ابھی بھی عرض کر دوں کہ ایک آدمی جس چیز کی تجارت کرتا ہے، تجارت کے ذریعے وہ اپنی روزی کماتا ہے نا، اس روزی کے حلال اور حرام ہونے پر اس کی ساری عبادات کا دار و مدار ہوگا۔ جھوٹ، لفنگا پن، لوگوں کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی، لوگوں کا دل دکھانا، ذرا وہ پوچھے تو شریعت مطہرہ سے کہ میرے کاروبار میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی تو میری روزی کیسی ہوگی؟ اس کے لیے ہر اس آدمی کو جس تجارت سے، جس کام دھندے سے وہ لگا ہوا ہے، اس کام دھندے کے مسائل اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ یہ مثلاً یہ کہ میں اگر میرے کوئی کپڑے کی دکان ہے تو مجھے کپڑے کی دکان کے مسائل معلوم ہونا چاہیے۔ مجھے سونار کے مسائل کے معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، میں سونا خریدنے کبھی جاؤں گا، کبھی کبھار، اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن کپڑے کا جب میں تجارت کر رہا ہوں تو کپڑے کی تجارت کے سارے اصول مجھے معلوم ہونے چاہیے۔ میں اگر کانٹریکٹر ہوں، ٹھیکہ لیتا ہوں چیزوں کا، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کانٹریکٹ کس کو کہتے ہیں۔ یہ طلاق جو ہے جس نکاح کو توڑتا ہے، یہ نکاح جو ہے یہ خود اسلام میں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اور جتنے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین کیسا ہے، اس کی تعلیمات کیسی ہیں۔ جتنے کانٹریکٹ ہوتے، کانٹریکٹ یعنی معاہدہ، یہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں انگریزی بیچاروں نہیں آتی، معاہدہ دو لوگوں کے درمیان جو کیا جائے، معاہدہ جو ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان کیا جائے، اس کی بنیاد اعتماد ہوتا ہے، اور جہاں وہ اعتماد مار کھا جائے پھر آگے وہ معاہدہ نہیں چل سکتا۔ اصول ہے یہ۔ سارے معاملات جو معاہدے کے اور کانٹریکٹ کے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، وہ معاہدے ہیں جو وہ معاہدے
پورے کے پورے اعتماد کے اوپر چلتے ہیں۔ اب آپ انداز فرمائیں، اب بڑے کام کرنے والے جو ہیں سب میں کروں گا ممکن تھوڑی ہے۔ ایک بڑا آدمی ہے، اس نے ایک آدمی کو ملازم رکھا اپنے پاس، بھئی تیرے ذمہ یہ ہے، بینک کا جو پورا ٹرانزیکشن ہے، چیک آ رہے ہیں، کیش جمع کرنا ہے، کیش لانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی جس کو اس نے ملازم رکھا اس کی تنخواہ 15-20 ہزار ہوگی، لیکن لاکھوں کروڑوں روپے کا اس پر اعتماد ہے۔ اتنے روپیے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جا آج یہ 20 لاکھ روپے جمع کر کے آ جا بینک میں، یہ آج پیمنٹ کرنا ہے امپلائیز کی، چلیے آ ذرا یہ 25 لاکھ روپے نکال کے لا تو بینک سے۔ اس کی ملازمت کی تنخواہ 15,000 20,000، لیکن اس پر اعتماد جو ہے وہ لاکھوں کا ہے۔ لیکن جس دن اس اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچایا، اس دن کوئی شریف مالک جو ہوگا وہ اس کو ملازمت میں کنٹینیو نہیں کرے گا، اس کو فوراً نکال دو، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ جتنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں جب وہ اعتماد پہ چلتے ہیں تو نکاح کا بندھن جو ہے یہ خود ایک کانٹیکٹ ہے، اور اس نکاح کے بندھن کو لے کر چلنے والی بنیادی چیز جو ہے وہ بیوی کا شوہر پر اعتماد اور شوہر کا بیوی پر اعتماد۔ شوہر کی اپنی ذمہ داریاں، ابھی ہم پچھلے رکوع میں وہ آیت شریفہ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حق ہے اسی طرح عورتوں کے مردوں پر بھی حق ہے۔ اس پر آپ کے خادم نے بہت کچھ عرض کیا تھا۔ ہاں، مگر یہ کہ ان کو ایک درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے کام کاج چلانے کے لیے۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ، لیکن یہ دونوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری دیانتداری کے ساتھ نبھانا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، بہت پریکٹیکل بات عرض کرتا ہوں میں، ہم اپنے گھر بار کس کے حوالے کر کے آئے؟ ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے، گھر جو ہے وہ گھر والی کا ہوتا ہے، گھر والی سے ہوتا ہے، اس کے حوالے کر کے آئے نا الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ یاد بھی نہیں آتا کہ بھئی گھر کا فلاں کیا ہوگا، کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنی ایک بندی کو وہاں رکھا ہے۔ یہ اعتماد، اور اس اعتماد کو اگر کوئی بیوی خدا نہ خاصا ٹھیس پہنچائے تو اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز کو وہ پوری طرح محفوظ رکھے گی، اس کا اعتماد ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح ایک شوہر پر بھی یہ ذمہ داری اسلام نے عائد کی ہے کہ یہ خاتون جو نکاح کے نام پر اس کے دین کی تکمیل کا ذریعہ بنی ہے، اس خاتون کی ساری ذمہ داری، اس کی پوری دیکھ ریکھ، اس کی ساری ضروریات زندگی جو ہے یہ اس کا کفیل ہے۔ وہ کسی کے سامنے اس کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے گی، وہ پوری طرح اس پر ڈیپینڈ کرے گی اور اس کو ایمانداری کے ساتھ اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد روزی کمانا بڑی محنت شاقہ کا کام ہے، وہ بدن اللہ نے مرد کو دیا، روزی کمانا اس کے حوالے کر دیا۔ عورت، اس کے جسم کو اللہ نے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کے پالن پوشن کے لیے، اس کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا، اور انسانی نسلوں کو عورت کی گود میں پالنے کا اللہ نے فیصلہ صادر فرمایا۔ معمولی ہے نکاح کیا ہوگا؟ ڈھول بجانے کا نام نکاح ہے؟ آگ کے آجو بازو گھومنے کا نام نکاح ہے؟ ارے نکاح جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک خاتون اپنے میکوں کو چھوڑتی ہے، میں کہہ سکتا ہوں اپنے میکے سے ہجرت کرتی ہے، ایک ایسے گھر کے لیے جس گھر میں اس نے اس کے پہلے کبھی قدم نہیں رکھا، اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی برکتیں جو ہیں، اور اس کی شان و شوکت جو ہے وہ اہل ایمان کا وہ طبقہ جن کے گھروں میں دین کی تعلیم، دین پر عمل پیرا ہونا، دین کے اصولوں پر چلنا، جن گھروں میں پایا جاتا ہے، اس نکاح کی زینت کو کوئی ان کے گھروں میں نہیں دیکھے۔ اب یہ نکاح ہے، نکاح کے لیے ایک لفظ میں نے کیا عرض کیا، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے رشتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان رشتوں پر کوئی قینچی چلا نہیں سکتا، اور اگر کوئی ان کو توڑنے کی کوشش کرے تو وہ گناہ زبردست گناہ، بڑا گناہ۔ اللہ نے جس کا کسی کو باپ بنایا اس کا باپ رہے گا، جس کا بھائی بنایا اس کا بھائی رہے گا، جس کی بہن بنائی اس کی، یہ پورے اللہ کے طے شدہ رشتے ہیں،
وہ میرے چچا میرے کو اچھے نہیں لگتے. کیوں نہیں اچھے لگتے تھے؟ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں بہت بڑا آفیسر ہوں بینک میں, اور میرے چچا آٹو چلاتے ہیں. کوئی دیکھیں تو کیا بولیں گے, ارے یار اس کی چچا. وہ شخص تیرا چچا ہو, تجھے پسند نہیں ہے, تیرے رب کی پسند ہے. یہ تو سوچ, جن رشتوں کو ناپسند کرتا ہے اپنے رب کی پسند کو ناپسند کرتا ہے. ٹھیک, جو رشتے اللہ نے اس طرح نسلی رشتے, یہ رشتے جو اللہ نے طے کیے, ان کو کوئی کتنا بھی توڑنے کی کوشش کرے کسی طرح توڑ ہی نہیں سکتا. اپنے ایک کچھ مان کہاں سے کیا کیا گھس جاتا ہے. جیسے محرم گھس گیا نا آ کے, ویسے مان کیا کیا گھس جاتا ہے آ کے. اگر لڑکے نے باپ کی بہت نافرمانی کیا تو بیٹا میں تیرے کو آگ کر دوں گا. آگ کیا ہوتا ہے؟ آگ کر دوں گا کیا ہے؟ تیرے کو اپنی پراپرٹی سے محروم کر دوں گا. کوئی شخص کسی کو اپنی پراپرٹی سے محروم نہیں کر سکتا. صرف ایک حالت ایسی ہے, اگر بیٹا باپ کا قاتل ہو, اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو وہ باپ کی پراپرٹی سے محروم ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ انداز کریں کہ فرمان رسالت جو ہے وہ قرآن کے احکام پر بھی کتنا اثر انداز ہوتا ہے. سرکار نے فرما دیا کہ جو بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے وہ باپ کی میراث میں حصہ نہیں پا سکتا, اللہ اس کو بے دخل کر دے گا. لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کو چاہے کہ میں اس کو بے دخل کر دوں, ممکن ہی نہیں ہے. ایک 500 روپے کے نہیں 5 لاکھ روپے کے اسٹیمپ پہ لکھ کے مر جائے کہ میرے بعد میرے فلاں بیٹے کو بہت نالائق ہے, وہ شرابی ہے, کبابی ہے, فلانا ہے, ڈھکا, کچھ بھی ہوگا, مگر آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے. اللہ نے دیا تو کون ہوتا بھائی محروم. اب میرے بھائیوں, جتنے رشتے اس زمین پر بنائے جاتے ہیں, جتنے رشتے اس زمین پر بنائے جاتے ہیں, خالی ایک نکاح کا رشتہ تھوڑی ہے. ارے اس کے پہلے میں نے جو عرض کیا, میں ایک آدمی نے ایک کو ملازم رکھا, یہ بھی تو ایک رشتہ ہے نا. ہم نے کسی کے حوالے کوئی چیز اپنے اس کے اعتماد پر کی. یہ سارے رشتے, جتنے رشتے اس زمین پر بنائے جاتے ہیں, وقت آنے پر ان رشتوں کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے کچھ حالات میں. اگر ان رشتوں کو توڑنے کی اجازت نہ ہو تو اللہ کی زمین فساد سے بھر جائے گی. اب بولے کیسا فساد ہوگا؟ دیکھ لو نا, روزانہ کا پیپر اٹھا کے دیکھو, روزانہ کا پیپر. میں پیپر خاص طور سے روزانہ اس کی ہیڈنگ ویڈنگ اس لیے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھ لیتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے درس و تدریس کے لیے لوگوں کے علم میں لانا ضروری ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے, یہ وہ لڑکیاں جو گیس کا سلنڈر چالو کر کے اچانک بھڑکا دی جاتی ہیں اور کرنٹ لگ جاتا ہے اور ان کا پیر پھسل جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. سب ان کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس طلاق کا پروویژن نہیں ہے. حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائیں, ایک عورت کو اس کا شوہر کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری کرتے ہوئے معاذ اللہ دیکھ لے, اس کے بعد بھی اس کو طلاق نہیں دے سکتا. اس کو طلاق دینے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا, اور کورٹ میں جب وہ آج 40 سال کی عمر میں جائے گا تو کورٹ کا فیصلہ ہوتے ہوتے وہ 60 سال کا ہو جائے گا. جب یہ حالات ہیں, حالات تو ایسے کہ اس عورت کو رکھ نہیں سکتا, وہ اپنی نگاہوں سے کوئی دیکھے رکھے گا کیا؟ رکھ نہیں سکتا. کوئی آدمی چھپکلی تھوڑی نکلے گا, رکھ بھی نہیں سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. چھوڑے گا تو اس کے اوپر جرم عائد ہو جائے گا, اس کو جیل ہو جائے گی. کیا کرے؟ اب ایک ہی طریقہ ہے, کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا. جتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں, میں الحمدللہ اللہ کا نام لے کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے ایسے واقعات بیویوں کو جلانے کے یا ان کو کسی طرح سے راستے سے ہٹانے کے ہوتے ہیں, اس میں سے 100 میں سے 97 حالات واقعات جو ہیں وہ الحمدللہ مسلمانوں کے نہیں. 2-3% کوئی جاہل, کوئی اجڑ, اس کا کیا علاج بھائی؟ 97% معاملات وہاں ہیں جہاں طلاق کا پروویژن نہیں ہے. اب قرآن نے فرمایا الطلاق مرتان, طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے, 2 نشستوں میں ہے. مرہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بار. مرہ کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے بار. تو مرتین اس کا تثنیہ ہے. طلاق 2 مرتبہ ہے, 2 نشستوں میں نہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اور پھر اس کے بعد
یا تو معروف طریقے پر دنیا، معروف کس کو کہتے ہیں؟ جگ ظاہر بیوی کیسے رکھی جاتی ہے، تقریر کرنا پڑے گا اس پر، ارے دنیا کو معلوم ہے یار بیوی کیسے رکھی جاتی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے تو اپنے ماں باپ کے بارے میں اور اپنے خاندان کے بارے میں نازک احساسات رکھتا ہے، اسی طرح وہ صنف نازک تیری بیوی بھی وہی احساس رکھتی ہے۔ تو اس کو ماں اور بہن کی گالیاں دینا پسند کرتا ہے، تو اس کے خاندان کو اکھاڑنا پسند کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کرے، اور اگر وہ تیرے گھر والوں کے خلاف ایک زبان اٹھا دے تو اس کو طلاق دینے پر تیار ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں خوب سمجھ لو کہ رشتہ نکاح ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کر کے، لیکن پھر کوئی ایسے حالات، جیسے ایک معاملہ میں نے جلدی میں بول دیا، اور کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ آگے چل نہیں سکے گا۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب رشتہ نہیں چل سکے گا تو کیا کرنا؟ رشتہ نہیں چل سکنا، اس کے بعد اس رشتے کو توڑ دینا بہتر ہے۔ جو چیز نہ چل سکنے لائق ہو، اگر اس کو زبردستی کھینچنے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتائج ہمیشہ خراب ہوں۔ ہمارے ہاں مختلف پیتھیز ہیں دوا علاج کے لیے، اس میں ہومیوپیتھی ہے اور نیچروپیتھی ہے اور آیورویدک ہے، یونانی ہے، اور اس میں ایک جو سب سے اوپر ہے وہ ایلوپیتھی ہے۔ ایلوپیتھی کامیاب سب سے زیادہ کیوں ہے معلوم ہے؟ اب اس میں دواؤں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے، وہ سب ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ میرے لائن نہیں ہے، لیکن ایلوپیتھی سب سے زیادہ کامیاب کیوں ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کی وجہ ہے اس کی سرجری۔ ایلوپیتھی دوسری سب پیتھیوں کے مقابلے میں جو سب سے سروپری ہے، اس کی وجہ ہے اس کی سرجری کا۔ جسم کا ایک حصہ، پیر کا انگوٹھا، اس کے ڈائبٹک ہونے کی وجہ سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اگر اس انگوٹھے کو باقی رکھا جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کا پورا پیر سڑے گا، اور پھر اگر پیر کو بچانے کی کوشش کی جائے تو پورا جسم سڑے گا۔ باقی سب پیچھیاں بیچاری اس کو، اس زخم کو سکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ زخم ایسا کہ سکھنا اس نے سیکھا ہی نہیں، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے وہ۔ اب ان کے پاس یہ پیتھی ہے کہ اگر اس کے پیر کو اور اس کی زندگی کو بچانا ہے تو انگوٹھا نکال دو۔ بظاہر کسی کے جسم کا انگوٹھا نکالنا اچھا کام ہے، کیا پسندیدہ ہے، لیکن یہ وہ موقع ہوگا کہ وہ مریض اور اس کے رشتہ دار چل کر آئیں گے، ڈاکٹر صاحب جلدی سے جلدی کیجیے، اس انگوٹھے کو کاٹ کے نکال دیجیے تاکہ پورا پیر سڑنے سے بچ جائے۔ میرے بھائیوں، انسانی رشتوں میں بھی کبھی کبھی، میاں بیوی کے رشتوں میں بھی کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اب اگر ان کو باقی رہنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اس لیے ان حالات میں اس رشتے کا توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کا یہی وجہ ہے۔ شریعت مطہرہ جو ہے یہ مکمل دین ہے، اس تکمیل دین کے لیے ضروری تھا کہ اس میں طلاق کا قانون رکھا جائے، اور طلاق کا قانون رکھا گیا، اس کے بعد بھی شرط کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساری حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق، لیکن رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی ڈاکٹر عام طور سے نشتہ لے کے تھوڑی دوڑتے رہتا ہے، تو میں تو کاٹتا ہوں ایسا تھوڑی کرتا، کون جائے گا وہاں، لیکن نشتر رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ طلاق کا نشتر اس دین میں نہ ہوتا تو دین کی تکمیل نہیں ہوتی، اس لیے اس کو حلال کیا گیا، اور پھر اس کے جو حالات ہیں ان کی وضاحت فرمائی گئی، اور ان حالات کے نہ آنے کے بعد زبردستی آدمی اپنے تعیش کے لیے یا اپنے کہنا چاہیے کسی اور مقصد کے لیے اگر یہ حرکت کرتا ہے تو یہ سمجھ لو یہ دنیا آخر نہیں ہے میرے بھائی، اس کے بعد یوم آخرت ہے، اس کے بعد یوم آخرت ہے جہاں پر ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اب یہ طلاق جو ہے اس کی کیا شکل ہو، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور حلالہ کس کو کہتے ہیں، یہ سارا مضمون اس میں انشاءاللہ آپ کا خادم اللہ کی توفیق سے کوشش کرے گا ان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کہ اللہ چاہے تو آپ کو یاد رہ جائے طلاق کا قانون، یاد رہے گا کہ طلاق کیسا ہوتا ہے۔
بہت کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، بہت آسان ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ کہ جس قرآن میں نکاح کے قوانین ہیں، جس قرآن میں طلاق کے قوانین ہیں، اسی قرآن میں پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نا، پورا قرآن نا، یہ تھوڑا سا ایک لفظ نہیں چھوڑ، پورا قرآن عمل کرنے کے لیے اسی قرآن میں میاں بیوی کے تعلقات اگر کشیدہ ہو جائیں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، ان میں اختلاف ہو جائے، تو اس وقت میاں بیوی نے کیا کرنا ہے؟ میاں بیوی سے وہ معاملہ نہیں سنبھلتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے دیکھیے ہمارے پورے جسم میں کہیں کچھ لگ جائے تو ہم اس کو دھو ڈال، پیٹھ میں لگ جائے تو کیا کریں گے؟ بیگم کو دیکھنا بیگم پیٹھ میں کیا لگا ہے؟ کچھ میرا ہاتھ بھی نہیں پڑ رہا وہاں تک، تو کہاں کیا لگا، کچھ تو بھی لگ رہا ہے مجھے۔ بیگم ارے یہاں پر ہے، دھو دیں گے۔ تو ایسا کچھ حالات ایسے آتے ہیں، سب اپنے ہاتھ سے نہیں ہوتا، دوسرے کے سامنے اپنی پیٹھ کھولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ایک حد تک میاں بیوی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ آیتیں انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا، اگر اللہ پڑھوا دے تو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک حال ایسا آتا ہے جہاں میاں بیوی کے لائق وہ معاملہ نہیں رہتا، ان کے قابو کا نہیں رہتا، تو پھر مسلم سماج جو ہے یہ زندہ سماج ہے، آنکھ کھول کے زندگی گزارنے والا سماج ہے، آنکھ بند کر کے نہیں سویا رہتا۔ یہ اس کو ہوش میں رہنا پڑتا ہے، میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ہوش میں رہنا پڑتا۔ پھر سماج کی ذمہ داریاں قرآن کی نمات۔ میں چاہتا ہوں کہ طلاق کے قوانین، اچھا ان سارے اصولوں کو جو سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، ان سب پر آدمی عمل نہ کرے اور براہ راست طلاق دے دے تو طلاق تو پڑی جائے گی، طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن کم سے کم اس کے ذمے یہ سوال تو باقی رہے گا کہ جب تیری خانگی زندگی میں، جب تیری ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا ہوئے تھے، ان مسائل کا میں نے حل بھی اپنی کتاب میں نازل فرمایا تھا کہ نہیں؟ ہے میری قرآن شریف میں، ارے قرآن شریف میں تلاوت کی کتاب سمجھتا تھا، وہ قانون تھا، میں تو خالی تلاوت کر کے ابا کی جان نہیں نکل رہی تھی، سورہ یاسین پڑھا کے سلٹا دیا ان کو، اور اس کے بعد پھر تیجا فاتحہ کر کے آرام سے آ گیا ہوں۔ رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ قوام کا مطلب ہوتا ہے ناظر، دیکھ ریکھ کرنے والا، ذمہ دار۔ قوام جو ہے اس کو بندوبست کے قائم رکھنے والے ہوں۔ اللہ نے مردوں کو الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر یہ قوام ہیں، اس کے نظام کو، اس کے زندگی کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر عورتوں پر، مرد عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ میں نے اس کے پہلے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت الحمدللہ کی ہے کہ شریعت مطہرہ میں عورت کے ذمے کمانا کبھی بھی نہیں رکھا۔ عورت سروس کرتی ہے، عورت ٹیچر ہے، عورت کسی بزنس میں پارٹنر ہے، عورت ڈاکٹر ہے، عورت نرس ہے، وہ چار پیسہ کماتی ہے، اس پیسے کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا، لیکن یہ ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری شوہر کی ہے۔ عورت کے ذمے اللہ نے اتنے کام رکھے ہیں گھریلو زندگی کے کہ اس میں اگر اس کے حوالے روزی کا کمانا بھی کر دیا جاتا تو ظلم ہوتا اس پر، اس لیے روزی کی کمانے کی پوری ذمہ داری آدمی پر ہے۔ اس لیے ہر حال میں عورت کا کفیل جو ہوتا ہے وہ مرد ہوا کرتا ہے۔ ایک بچی پیدا ہوئی، کفیل کون ہے؟ اس کا باپ۔ وہ بچی بڑی ہوئی، اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد کفیل کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کفیل کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا کفیل ہے۔ ہمیشہ عورت کا کفیل مرد ہوگا، اس کی کفالت، اس کا مینٹننس آدمی کے ذمہ ہوگا، عورت کے ذمہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔
اسی بما انفقوا من اموالہم، قرآن نے کہا اپنا مال بھی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، بما انفقوا من فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور پھر نیک خواتین کا لفظ کیا استعمال کیا، عورتیں اس کا معنی سمجھے تو ان کی باتیں کھل جائے، کیا میرے رب نے میرے لیے لفظ استعمال کیا، فالصالحات، یہ صالحات جو ہے یہ صالحہ کی جمع ہے، نیک و کار بیویاں، نیک خواتین، جیسے صالح مرد ہوتا ہے نا، جب عورت ہوگی تو اس کو صالحہ کہا جائے گا، اسی طرح مرد زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو صالحین کہا جاتا ہے، صالحون کہا جاتا ہے، عورتوں کے لیے صالحات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا فالصالحات، وہ نیک خواتین کیسی ہوں گی، فالصالحات قانتات، اس شوہر کی فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، فالصالحات قانتات حافظات، اور اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والیاں، اپنے ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور وہ میں نے درس کے شروع میں جو بات عرض کیا کہ ہمارے پیٹھ پیچھے پورا ہمارا مال متاع، گھر بار، الماری کی چابی لگی جیب میں گھومتا ہے کہ آدمی سب وہیں رہتا ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کی وہ بندی جب تک شوہر گھر میں نہ آ جائے، ارے 2 بجے رات تک نہ آئے، وہ بیچاری سوتی نہیں، انتظار کرتی رہتی ہے، دروازہ کھولنا پڑے گا، آ جائے تو ان کو ناراض نہ ہو جائے کر۔ یہ قرآن نے اس کی صفات بیان کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ دیکھو ایسی عورتیں جن کی بد اخلاقی کا تمہیں خوف، اگر وہ کبھی بد اخلاقی پر آ جائیں تو قرآن نے کہا فعظوہن، ان پر واز کہو۔ فعظوہن کا ترجمہ کیا ہوگا، اور واز کرو ان پر، نصیحت کرو انہیں۔ درس کرنے ناگپور سے کامتی آتا ہے، اپنی عورت پہ بھی تو ذرا واز کر کے بھی، بیگم صاحبہ یہ برابر نہیں، ایسا ہونا چاہیے، کر کے دیکھنا۔ کمال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے، اگر تو اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا تو ہم کو کیا سمجھائے، آپ کا بھی حق ہے نا۔ اگر کل معلوم ہو آپ کو کہ مولوی جی اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ کو حق ہے یہ پہنچ، مولانا خبردار اگلے درس میں آنا نہیں، اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتے، ہم کو کیا سمجھانے کے لیے آتے ہو۔ فعظوہن، ایک لفظ، ان پر واز کرو، ان کو سمجھاؤ۔ کتنے بار، ارے سمجھاتے سمجھاتے زندگی گزر جاتی میرے بھائی، وہ ہم کو سمجھاتی ہے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اللہ پاک زندگی گزار۔ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، بعض عورتیں ایسی رہتی ہیں کہ ذرا سخت مزاج، نہیں سمجھ میں آ رہا، فرمایا واہجروہن فی المضاجع، انہیں چھوڑ دو ان کی خوابگاہوں میں۔ ایک شادی شدہ عورت، وہ عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، اس کا شوہر اس کی خوابگاہ میں اکیلا چھوڑ کر باہر جا کے اپنا بستر بچھا دے، یہ کبھی عورت برداشت نہیں کرتی۔ اس پر سائیکولوجیکل جس کو بولتے ہیں، اتنا زبردست دباؤ پڑتا ہے، سو نہیں سکے گی رات بھر، ارے میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اتنے ناراض ہیں وہ، آخر میری کون سی ایسی حرکت ہو گئی بھائی جس سے اتنے ناراض ہیں۔ وہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی، شوہر کو منانے کی کوشش کرے گی۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ وہجروہن جو ہے، وہجروہن فی المضاجع، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر پہ چھوڑو اور جا کے مسجد میں سو جاؤ؟ ارے بھائی، یہ طریقہ اللہ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہو، تیرے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے معاملے کو درست کر لے، اس کے لیے رب نے اس کو موقع دیا۔ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو تجھ کو کہاں ڈھونڈنے نکلے گی، وہ گجری بازار میں ڈھونڈنے گیا کہ رات میں، وہ گھر میں رہنا پڑے گا تجھ کو۔ واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ 1-2% ایسی خواتین ہو سکتی ہیں، درس تو خواتین سنی رہی ہوں گی، ان کے کامنٹس بھی بہت آتے ہیں اس کے اوپر، خواتین کے کامنٹس زیادہ آتے ہیں آپ کے مقابلے میں، تو ان کو لیے قرآن نے کہا کہ اگر ان کو سمجھانے سے نہیں مانتی، ان کو خوابگاہوں میں اکیلا چھوڑنے سے بھی اپنے کو درست کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی مار، ان کو ماری۔ ضربہ لفظ جو ہے، اہل علم جو عربی جانتے ہیں، ضربہ جو ہے وہ کسی کی ٹانگ توڑ دینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سمجھے کیا، ہلکی مار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب یہ
اجازت آئی آسمان سے، رب العالمین اس سے زیادہ عورت کی فطرت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بنانے والا ہے۔ اس نے اجازت پر رحمت فرمائی، رب العالمین کی اجازت آئی، رحمت للعالمین درمیان میں آ گئے، فرمایا کبھی ہاتھ اٹھانے کی باری آ جائے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، اس لیے کہ وہ چہرہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا۔ پھر فرمایا عورت کیا، کسی بچے کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا، کسی جانور کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا، اس لیے کہ چہرہ ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا موقع آئے تو ایسا کوئی معاملہ بیوی کے ساتھ نہ کرنا کہ اس کے جسم پر زخم آ جائے۔ آپ انداز فرمائے ہلکا سا زخم آ جائے، رحمت للعالمین منع فرمایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی میرے مصطفیٰ نے کہ دیکھ آنے والے کل میں تیرے حالات درست ہو جائیں گے، حالات درست ہو جائیں گے، لیکن جب جب اس خاتون کی نگاہ اس زخم پر پڑے گی اس وقت تیرا ظلم اس کو یاد آ جائے گا اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے مارنے کی کیا حال ہے؟ ائمہ مجتہدین ان کے فتاوے جو ہے ان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسواک سے مارنے کی اجازت ہے۔ مسواک کتنی بڑی ہوتی ہے، مسواک سے ماریں گے تو کتنا لگے گا؟ دوسرے ائمہ کے نزدیک اگر اس کو مارنے کی ضرورت ہی پڑ جائے تو اس کا ہی دوپٹہ لے کر اس کو موڑ کر اس سخت دوپٹے سے اس کو ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ سارے جو مسائل ہیں نا یہ ہمارے علماء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اخذ کیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مارنا نہیں ہے، صرف اس کی تادیب کرنا ہے، اس کو ادب دلانا ہے، اس کو یاد دلانا ہے کہ میں تیری فلاں حرکت سے میں ناراض ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو درست کر لے۔ ہو گئی بات۔ کوئی بھی سمجھدار خاتون ہوگی، ارے انہوں نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائے، آج تو مسواک سے مارے انہوں نے مجھے، اس کو لگے گا بھی کائے کو ایسا مار کھانے کا دھندا کرنا۔ ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ واہ واہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ظلم ہے، وہ بیوی ہے، زر خرید غلام اور لونڈی نہیں ہے، ہم نے اس کو خریدا نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں، اگر اس کے حقوق تلف کیے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنے مرتبہ علماء سے سنتے ہیں ہم، ہمارا خیال ہی نہیں جاتا کیا کہا ہے اللہ کے رسول نے۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بازار میں تو کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے محلے میں تو کسی پر ظلم نہیں کیا، ہم نے مسجد میں تو کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ ظلم نہیں، ہم تو بڑے شریف اور نیک دکھائی دیتے ہیں باہر، ہمارا سارا ظلم کی گاگر جو برتی ہے وہ گھر میں اپنی بیوی کے حقوق کے معاملے میں اور اپنے ماں باپ کے حقوق کے معاملے میں ہم کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کا بڑھاپا ہم کو کھلنے لگتا ہے، ہماری خواہشات میں آرے آتا ہے، اب وہ ہم کو اچھے نہیں لگتے، اس لیے کہ کل کا جب ہم کو ضرورت تھی تو وہ ہماری ضرورت تھے، آج ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بوڑھے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، ان کا ایک بول ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہماری بیوی، اس کو ہم نے کنیز سمجھ رکھا ہے، معاذ اللہ۔ بہت ادب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، میں کسی ایک آدمی کو نہیں، اگر میرے گھر میں میرے بیٹے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ درس میں آتے ہیں، میرے بیٹے، میرے احباب، میرے اقربا، جو لوگ اپنے گھر میں اس معاملے میں غلطی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ یہ جو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، یاد رکھو جتنا قریبی ہوگا ظلم اتنا زیادہ شدید ہوگا۔ میرے ماں باپ جو میرے حسن سلوک کے حقدار ہیں ان پر ظلم کروں، ان کو میں جھڑکیاں دے دوں؟ کیا ہمیشہ بلاتے رہتے ہو؟ میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیڈر آدمی ہوں، مقرر آدمی ہوں، مفسر آدمی ہوں، میرے باہر کام ہے، جب آواز دیتے رہتے ہو۔ اپنی والدہ کو میں نہیں اٹینڈ کر سکتا؟ بیوی کچھ کہے تو جب اس کو جھڑک دیا جائے؟ میرے بھائیو یہ سب کا سب ظلم ہے۔ میں نے عرض کیا جتنے حقوق اللہ نے رکھے ہیں ان حقوق کے اندر رہو۔ بار بار اس رکوع میں رب نے فرمایا
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا۔ آج یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 29واں رکوع جو پڑھا گیا اور جس کا ترجمہ کیا گیا، اس کے سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں جس سے اس رکوع کو سمجھنے میں آسانی ہو، آپ کے خادم نے عرض کیا، اللہ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس رکوع پر دوبارہ کچھ گفتگو کریں گے۔ مسائل کو پورے دماغ کو اپنے یہاں حاضر رکھ کے آپ سیکھیے مسائل کو، اور یہ دیکھیے کہ کیسا دین ہے جس کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ ایسا دین کہ طلاق کے 100 طلاق کے معاملے میں سے 99 طلاق کے معاملے جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں، بڑی مشکل سے 100 میں سے 1 طلاق جو ہے وہ مٹیریلائز ہوگی، باقی 99 طلاقیں جو ہیں واپس ہو جائیں گی۔ ایسا طلاق کا طریقہ شریعت مطہرہ میں ہے۔ اب ہم نے امت مسلمہ نے جب اس کا کھیل بنایا، اس کا تماشا بنایا تو اس کے نتائج برآمد ہوئے۔ ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ کتنے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگارہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ الہ العالمین امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس پوری امت مسلمہ کو آپ کے مقدس کلام کی طرف لوٹ جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پوری امت مسلمہ کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی روشن اور تابناک سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔